الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ فرعون جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں اور تکبر میں مبتلا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزات فرعون کے سامنے رکھے، اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہی بڑا سانپ بن گیا، اور اپنا دایاں ہاتھ جب قمیص سے باہر نکالا تو وہ روشن تیز روشنی والا ہو گیا۔ یہ دو معجزات دیکھ کر فرعون اور اس کے تمام درباری حیران پریشان اور بالکل سکتے میں آ گئے۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار ہی کر رہے تھے کہ کیا جواب دیتا ہے کہ فرعون نے بھانپ لیا۔ فرعون نے یہ دیکھا کہ اس کے سارے درباری سکتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ رہے ہیں۔ فرعون کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے سارے درباری ایمان نہ لے آئیں، اسلام نہ قبول کر لیں، تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہ موسیٰ یہ ایک بہت بڑے جادوگر ہیں اور ہمیں جادو دکھا رہے ہیں۔ پھر فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اب اس کا ایک توڑ میں کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی جادوگری دکھا رہے ہیں، ان کا میں مقابلہ بڑے بڑے جادوگروں سے کرواؤں گا۔ اور پھر فرعون نے تمام مصر کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ عید والے دن ایک بڑے میدان کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور تمام جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ تمام جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں وہ اپنے جادو کے ساتھ عید والے دن اس بڑے میدان کے اندر آ جائیں۔ ایسے ہی یہ خبر پورے مصر کے اندر پھیلی، سب لوگوں کو اس مقابلے کا انتظار ہو گیا۔ عید والے دن تمام لوگ اس میدان کے اندر جمع ہو گئے اور جادوگر بھی آ گئے۔ پھر فرعون جادوگروں کے پاس پہنچا، جادوگروں کو مخاطب کر کے فرعون نے کہا، آج موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا تمہارا کام ہے۔ جادوگروں نے فرعون سے پوچھا، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، میں تمہیں خوش کر دوں گا، بہت دولت دوں گا، بہت سارا مال اور روپیہ دوں گا، بہت پیسہ دوں گا، بس تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے جادو کو ہرا دینا ہے۔ جادوگروں نے کہا، یہ تو ہمارے لیے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر میدان میں آمنے سامنے آ گئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو بھائی تم اپنا جادو دکھاؤ۔ تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان کے اندر پھینکی تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ سارے رسیاں اور ساری لاٹھیاں سانپ بن گئی ہیں۔ پھر جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اپنا جادو پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا میدان کے اندر ڈالا تو وہ عصا ایک بہت بڑا اژدہا اور سانپ بن گیا۔ پھر اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کو جب ہاتھ میں لیا تو وہ واپس عصا بن گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ فرعون کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اے جادوگروں، تم نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا اور تمہیں خوفناک سزا دوں گا اور تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگر وہ تو جادو کا اور معجزے کا فرق جانتے تھے۔ وہ جادوگر کہنے لگے کہ اب ہم اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، اب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، چاہے تم ہمیں کوئی بھی سزا دو۔ فرعون نے ان جادوگروں کو پکڑ لیا۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان جادوگروں کو پکڑ لیں، اور پھر ان جادوگروں کو باندھ دیا گیا، ایک ہاتھ ایک گھوڑے کے ساتھ اور ایک ٹانگ دوسرے گھوڑے کے ساتھ، اور پھر دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا۔
اس طریقے سے وہ ان جادوگروں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ جادوگر اپنے ایمان سے باز نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور وہ ان کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو پھر ایک کام یہ کرو کہ بنی اسرائیل کی قوم کو میرے ساتھ جانے دو، میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ لیکن فرعون تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ تیاری رکھیں، انشاءاللہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، لیکن اتنے سارے لوگ، ہزاروں لوگ جب وہ شہر چھوڑ کر جانے لگے تو فرعون کے سپاہیوں نے، فرعون کے جاسوسوں نے فرعون کو خبر دے دی۔ فرعون جو تکبر میں اور گھمنڈ میں مبتلا تھا، اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ بنی اسرائیل کو جب یہ پتا چلا کہ اس کے پیچھے تو فرعون اور فرعون کا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈر گئے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے، موسیٰ تم نے تو ہمیں آزادی کے خواب دکھائے تھے، لیکن یہ کیا؟ یہاں تو آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، ہم آگے بڑھیں گے تو سمندر میں غرق ہو جائیں گے، اور اگر پیچھے رہ گئے تو پیچھے فرعون آ کر ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے عصا کو سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو وہ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ سے راستہ نکل گیا۔ وہ راستہ بالکل خشک راستہ تھا، بالکل صاف راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ چلو اب اس سمندر کو اس راستے کے ذریعے سے پار کر لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے پر بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ پیچھے سے فرعون، جس نے یہ تیسرا معجزہ بھی دیکھ لیا تھا کہ سمندر پھٹ چکا ہے، 2 دیواریں بن چکی ہیں اور بیچ سے ایک راستہ، خشک راستہ نکل گیا ہے، وہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا، بلکہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے لگا۔ جب بنی اسرائیل سمندر پار کر چکے تو فرعون کا لشکر سمندر کے بیچوں بیچ تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ، اور وہ سمندر مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر کی لہروں کے اندر غرق ہونے لگا۔ پھر فرعون چلایا، اے موسیٰ اور ہارون کے رب، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم ایمان لے کر آتے ہو؟ جب تم نے اپنی موت کو یقینی طور پر دیکھ لیا ہے، ہم تمہیں برباد کر دیں گے اور اس سمندر کے اندر غرق کر دیں گے اور تمہاری لاش کو نکال لیں گے تاکہ وہ قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنی رہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی سچ ہوا اور 19ویں صدی میں مصر کے پیرامڈ سے، اہرام مصر سے فرعون کی حنوط شدہ لاش برآمد ہوئی، جس کے اوپر سمندری نمک لگا ہوا تھا، جس سے سائنسدانوں نے یہ پہچانا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر صحرائے سینا کے اندر چلے گئے۔ وہ صحرا تھا لغدق، جہاں پر کوئی پانی، کوئی سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں کو حکم دیا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتارا اور بنی اسرائیل اسے کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کے 7 قبیلے تھے۔ صحرا کے اندر پانی کا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان کے اوپر عصا مارا اور اس چٹان میں سے 7 چشمے بہنے لگے۔ ہر قبیلے کو پتہ چل گیا اور اس نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے چن لیا اور اس سے وہ پانی سے سیراب ہونے لگے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اور اتنی رحمتیں پانے کے باوجود
ناشکر گزار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اپنے پاس بلایا تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیں اور اس کتاب کے ذریعے لوگ اپنی زندگی بسر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، آپ تو کلیم اللہ ہیں، آپ تو مجھ سے بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ سامنے ایک پہاڑ ہے، ہم اس کے اوپر اپنی تجلی فرماتے ہیں، اگر وہ پہاڑ ثابت رہ گیا تو آپ بھی ہمیں دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی فرمائی، لیکن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ جگایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھا ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا کی، جس توریت کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں، انہوں نے تو ایک اللہ کی عبادت کے بجائے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا ہے اور اس سونے کے بچڑے میں سے آواز بھی آ رہی ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ اسے سجدہ بھی کر رہے ہیں اور اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس گئے اور غصے میں ان کو داڑھی سے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ یہ کیا، میں تمہیں اپنے پیچھے اپنا نائب بنا کر گیا تھا اور دیکھو تم نے کیا کیا، میری ساری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، وہ ایک اللہ کو چھوڑ کر اس سونے کے بچڑے کی عبادت کر رہی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، میں نے اس خوف سے ان کو نہیں روکا کہ کہیں یہ مجھ سے نہ لڑنے لگیں، میں تو تمہاری آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ یہ کس برائی کے اندر تم پڑ گئے ہو؟ تو ساری قوم کے لوگوں نے کہا کہ ایک سامری جادوگر ہے جس نے ہمیں اپنی باتوں میں لگا لیا اور اس نے ہمیں بہکا دیا، اس نے ہم سے کہا کہ اپنا سونا لے آؤ اور اس سونے سے اس نے ایک بچڑا بنا دیا، اس بچڑے میں سے آواز بھی آنے لگی، یہ سامری جادوگر ہے جس نے ہمیں بہکایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سامری جادوگر کو پکڑا اور ان سارے لوگوں کو پکڑا جو کہ شرک کر رہے تھے، جو بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، پھر ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم اللہ تعالیٰ کی بار بار ناشکری کرتی تھی، بار بار نافرمانی کرتی تھی، اللہ کے حکم کو توڑتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل کی قوم کو دھتکار دیا اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین اور پسندیدہ قوم ہم مسلمانوں کو قرار دیا ہے۔ تو کیا اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے اتنی نعمتیں حاصل کی اور ناشکریاں کی، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی اور خوش رہیں۔